والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على مرتد محمد في الرياض وصل على روح محمد في الأرض وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة وأجرا في الدرجات كفيلا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين. کی وفات نے محمد سے تو تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. نہ تنہا عشق از دیدار خیز بسا کی دولت از گفتار خیز. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سنزرات يا محمد اللهم صل واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام عظیم دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، رجب المرجب کے آخری ایام کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا، لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ نے چچا ابو لہب نے میرے محبوب کو پتھر مارے۔ نبوت تو پہلے جڑے لوگ صادق کے امین کہنے والے سن، لیکن جدو حضور علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ یہ نعرہ بلند کیتا، مکے والے اپنے بگانے سب میرے محبوب کے دشمن بن گئے۔ دشمنی شروع آپ علیہ السلام نے نبوت کے 8 سال تک سیدہ خدیجہ کی زندگی تک آلام اور مصائب کا سامنا کیتا، لیکن سیدہ خدیجہ تسلیاں دندیاں سن۔ میرے محبوب جدوں بھی پریشان ہوئے، زہری اعتبار تے زمین تے ایک ذریعہ اللہ نے بنایا سی، میری اور تہاڈی ماں سیدہ خدیجہ حضور کو تسلی دے، اور جناب ابو طالب بھی میرے محبوب علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، جناب ابو طالب دنیا تو رخصت ہو گئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رحلت فرما گئی، پردہ فرما گئی، اور جس سال انہاں دا انتقال ہویا اس نو عام الحزن پریشانی کا سال، غم غمہ کا سال کیا، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنا پروگرام اسی طرح بیان کیتا، اور اللہ کی طرف کو جڑی امانت ذمہ سی وہ لوگوں تک پہنچایا۔ پہلے لوگ کچھ ابو طالب کو ڈرتے سن، کچھ لحاظ کرتے سن، لیکن ہن کوئی لحاظ نہیں، کوئی لحاظ کرے نہ کرے، نبی اپنا پیغام پہنچا کے رہنا ہے۔ میرے معزز سامعین، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دنوں دے اندر جدو سیدہ خدیجہ دا بھی انتقال ہو گیا، بیوی ہو گئے تے ایک دل ہو گئے، بیویاں خاوند دا لباس ہوندیاں نے، بیویاں خاوند دیاں عزتاں ہوندیاں نے، بیوی ہو گئے تے سیدہ خدیجہ کیسی ہو گئے۔ میرے دوستو، آج وقت ایسا آیا، میرے محبوب علیہ السلام پریشان نے، لوگی پتھر مار دینے، پہلے خدیجہ تسلیاں دندی سی، خدیجہ پتھر جس جگہ تے لگے، خدیجہ اس زخم نو صاف کرن، اگے خدیجہ اس جگہ تے مرمت پٹی کرن۔ میرے دوستو، آج وقت ایسا آیا، خدیجہ بھی دنیا تے موجود کوئی نہیں، جناب ابو طالب بھی دنیا تو چلے گئے، کافر ہون دے باوجود میرے نبی دا ساتھ دے دے، میرے محبوب علیہ السلام پریشان نے، اللہ دیکھ رہا سارا منظر، اللہ تک دے پہنے، اللہ تے جانن والے نے، علیم بذات الصدور نے، او ذریعہ نو جانن والے، او دلان دے بھیتاں نو جانن والے، میرا اللہ بڑے نبی دی اس پریشانی نو ویندا ہے۔ اج لوکاں
پیچھے کوئی نہیں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی سے پریشانی دے اندر میرے دوستو طائف دا سفر کرتے ہیں، شاید طائف والے میری آنکھیں لگ جان، پر انہاں ظالماں نے بھی میرے نبی نو پتھر والے نے میرے نبی دا مذاق اڑایا، میرے نبی دا مذاق اڑایا، میرے نبی دے قدم مبارک لمحام کر دیتے گئے، لیکن اللہ دا نبی پھر بھی اتایا نہیں، میرے محبوب پھر بھی پریشان نہیں ہوئے۔ سونا نبی اپنا پیغام لوکاں نوں دیندا نظر آ رہا، پریشانی بدتی گئی، پریشانی بدتی گئی، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے سونے پیغمبر پریشان ہیں، محمد رسول اللہ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا میرے نبی دی پریشانی نو، اللہ نے فرمایا جبریل جا، جلدی جا، میرا سونا پریشان ہے۔ کوئی بچہ پریشان ہوئے باپ تسلی دیتا ہے، کسے کو بھائی تسلی دیتا ہے، وہ دی پریشانی دا حل چلنا تینوں میں بار پھرا ڈرا لیا، تیری پریشانی ختم ہو جائے۔ اللہ جان دے سونا کتنا پریشان ہے، اللہ نے جناب جبریل نو بھیجا، فرمایا جبریل جلدی جا، میرا سونا پریشان ہے۔ روایات دے اختلاف دے نال میں عرض کرنا، میرے محبوب علیہ السلام پہلے ہانی دے گھر پھر حکیم دے اندر لیٹے ہوئے نے، تے نال حضرت جابر دی حضرت حمزہ نال نے، درمیان وچ میرے نبی آرام کردے نے، جناب جبریل علیہ السلام نے میرے نبی نو بیدار کیتا، اٹھایا۔ پریشانی ہے، کسے نے آکھیا سونا پریشانی دی حالت دے اندر ادھی نیندر تے ادھا جگہ کرا، یہ بندہ نیندر تے بیداری کے درمیان ہوتا ہے، بین النوم والجقظہ، نہ تے پورے ستے نہ تے پورے جاگن دینے، درمیانی حالت ہے۔ جدو بندہ پریشان ہوئے نیندر کوئی نہیں آندی، جدو بندہ پریشان ہوئے نیندر آئے آنکھ لگے پھر کھل جائے، نیندر نہیں، خیالات دنیا دے خیالات دماغ دے اندر دوڑ دینے، میرے محبوب پریشان نے، نیندر تے بیدار دے درمیان نے، کافراں دے ظلم و ستم نو دینے، لوکی چیز مارے نے، اعتبار سے ہو گئے نے میرے نبی، لیکن اللہ فرماندے نے جبریل جلدی جا، سونے نو میرے کو لو لیا، سونے نو اج سیر کرا، اللہ تے دور ہے، اللہ تے قریب ہی ہے، اللہ تعالیٰ تے شہرت میں زیادہ قریب نے۔ جناب جبریل میرے نبی نو بیدار کرتے نے، سونے نو بیدار کرن تو بعد پھر میرے نبی دا پریشن ہوتا ہے، جنہوں شک کے صدر آندے نے، میرے محبوب دا پریشن ہویا، دل کٹا گیا، اسے دل نو زمزم دے پانی دے نال صاف کیتا گیا۔ علماء کہتے ہیں کوثر دا پانی کیوں نہیں، زمزم دا پانی کیوں استعمال ہویا؟ بعض علماء کہتے ہیں زمزم دا پانی کوثر تو بھی اعلیٰ ہے، زمزم دا پانی کوثر تو بھی اعلیٰ ہے، حالانکہ جنت تو تشت لے کے آئے جے دے اندر علم و حکمت سارا کچھ، لیکن وہ کوثر کیوں نہیں لے کے آئے؟ اس واسطے کہ زمزم دا پانی کوثر تو بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ نصیب کرے سارے نو بار بار مکہ مکرمہ جان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرے محبوب دا پریشان ہویا، دو تشت ایک دے اندر زمزم، ایک دے اندر اٹھار، دو نے ایک دے اندر زمزم نے، ایک دے اندر علم و حکمت، میرے نبی دے دل قلب اطہر دے اندر سارا کچھ رکھ دیتا گیا۔ انج کہو ہن سیر بڑی عجیب کرانی ہے، عجیب سیر ہے، تے اے واسطے کچھ نہ کچھ تیاری ضروری ہے۔ ایک تیاری ساری کرائی گئی، سونے دے برتن نے ان کے فتویٰ لان والا فتویٰ لا دے گا، سونا تے حرام استعمال کرنا حضور واسطے کیوں آیا؟ میاں نبی نہیں لے کے آئے، فرشتے لے کے آئے، سب فرشتے اس چیز دے مکلف نہیں۔ اور پھر میرے دوستو یہ مسئلہ مدینے جایا، یہ پکڑے دا موقع ہے، بہرحال میرے واسطے سامنے
سبحان کہہ کے اللہ فرماتے ہیں شعر کران والی ذات سبحان پاک ہے سبحان دا لفظ سبحان الذی اسرا بعبدہ سبحان کہہ کے اللہ فرماتے ہیں شعر کران والی ذات سبحان پاک ہے سبحان دا لفظ دو استعمال ہوتا ہے جدوں کوئی چیز نظر آئے اس سبحان نے اعتراض دور کر دیتا انہاں لوگوں دا جڑے بندیاں دے نے سونے نبی نے خواب دے اندر سارا صبر کیتا سبحان دسدا ہے نانا دے خواب تے بندہ بڑی دور چلا جاندا ہے سبحان بڑا عجیب صبر اللہ نے کرایا پاک ہے او ذات سبحان الذی اسرا بعبدہ اگے عبد بندی ذکر کچھ لوگوں کو وہم ہویا کچھ غلطی کر گئے کہتے ہیں نبی دا صبر جسم تے روح نال نہیں ہویا صرف روح نے صبر کیتا ہے عبد لفظ دسدا ہے نا عبد کے ہوتے جسم تے روح دونوں چیزاں ہوندے نے قرآن کہتا ہے لقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی لیلا بعبادی اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ جلدی اے بنی اسرائیل کو لے جو فرعون بڑا ظلم کرتا ہے بعبدہ کا عبد لفظ تے استعمال ہوا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام روح لے گئے سمجھے سارے بندے لے گئے روح مال جسد لے گئے سن ایتھے بھی اللہ بعبد لفظ میاں میرے نبی دیاں صفتاں بڑیاں نے میرے نبی نذیر بھی ہے نے میرے پیغمبر بشیر بھی ہے نے اللہ نے اسرا ببشیر اسرا بنبی اسرا برسول کوئی اور صفت نہیں استعمال کی تھی عبد صفت استعمال کی تھی رب دسنا چاہتا ہے سونے کا سفر جسم سے روح نال ہویا صرف روحانی نسی سوال دور کر دیتا محبوب علیہ السلام تیار ہو گئے نے ایک طرف سے اکبر ایک طرف روح الامین ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامین کیا کیا ہم سفر کیا کیا بنائے خدا نے آپ کے ہم سفر کیا کیا بنائے خدا نے آپ کے اللہ فرماتے ہیں سونیا جبریل ہم سفر ہوئے گا کدے میرے نبی دا ہم سفر ابو بکر ہوتا ہے تے کدے جبریل آج سفر کے اندر جبریل ہم سفر ہے میرے نبی دے نال ہے ہن قرآن سواری جنت دی سواری قرآن برق تو بجلی نو کہندے نے برق ا دنیا دی بجلی 1 منٹ دے اندر 500 دفعہ پوری زمین دا چکر کٹ لیندی ہے آج اسی بجلی استعمال کرتے ہیں لکھیا سیاستدان نے اتنی تھوڑے وقت میں لمبا سفر کر دی تے جیڑی بجلی اللہ نے بڑھائی تے وہ سواری کیسی ہوئے گی جنوں جدا نا ہی براق پر وہ کتنی تیز ہوئے گی اور اتنا سفر نے پتہ نہیں کتنی جلدی کیتا ہوئے گا میرے محبوب علیہ السلام اس براق سقید کی سواری ہے میرے دوستو خچر تو چھوٹی تے گھوڑے تو بڑی گدے تو بڑی میرے نبی سواری تے سوار ہوئے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے جناب جبریل نال نے ہن بیت المقدس ول سفر کرنا ہے جنوں مسجد اقصی تے مسجد اقصی دا سفر ہے حضور علیہ السلام سوار نے اس سامنے سب تو پہلی جڑی جگہ انہوں آندے نے مدینہ طیبہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس جگہ آج مسجد نبوی ہے ایسے جگہ میں نماز پڑھی جتنے حضور نے نماز پڑھی ہے مسجد نبوی پڑھی حضور علیہ السلام نے اگلا سفر کیتا میں مختصر عرض کرام آگے پہنچے حضور علیہ السلام پورا گیا یہ جناب موسیٰ علیہ السلام
سلام ہوئے اللہ اکبر کبیرہ حضور نے نماز ادا کی تھی اگلا سفر آیا مدین آ گیا میرے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی بیت اللہ آ گیا حضور علیہ السلام جتنے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس جگہ بھی نماز ادا کی تھی میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچنے مختصر بیت المقدس پہنچنے نے جو مسجد اقصی آتے ہیں لکھیا کتاباں دے اندر سب تو پہلے جناب ابراہیم نے بنائی جناب یعقوب نے اس مسجد کو تعمیر کیتا اور اس کے بعد پھر جناب داؤد نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی سوڑی دی کر کے وسیع عریض مسجد بنائی مسجد اقصی قرآن کے اندر بھی ہوتا ذکر ہے حضور علیہ السلام کی سواری اس پتھر کے نال بن دی گئی جس پتھر نال نبیاں دی سواریاں بنیاں جاندیاں سن اللہ دے نبی کرو صلاۃ کو پہنچے لگا قرآن دستا ہے لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله اللہ نے اس جگہ کو پہنچایا ایک جگہ برکت والی ہے ذرا توجہ کرنا میں ایک گل کرنا چاہنا ہوں میرے نبی نے مسجد اقصی کیوں جانا اللہ نے فیصلہ کیوں کیتا فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا برکتاں کیوں نے اس واسطے برکتاں نے اللہ دے نبی اس جگہ سب تو زیادہ آئے نے بنی اسرائیل دے سارے پیغمبر اسے جگہ تے آئے نے اسے علاقے دے اندر آئے نے اللہ دسنا چاہتے نے جتھے میرے نبیاں دے قدم ہونو برکت بڑھ جاندی ہے سبحان اللہ اللہ تعالی دسنا چاہتے نے سونیا پیغمبر تیرے آن تو پہلے بڑے نبی آئے نے انہاں دا برکت سی انہاں دا برکت سی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اج دا مسلمان ذرا دھیان دے کرے توجہ دے کرے نا اللہ دسنا کی چاہتے نے اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو جے میں اس جگہ نبی آئے برکت والی بن گئی اس جگہ پھل بھی ہے نے وہ جگہ سرخیز بن گئی ہر نعمت اللہ فرماندے نے ایسے انہاں نوں عطا کیتی نبیاں دی برکت نال نیک لوگاں دی برکت نال جدو اللہ دا ولی کسے جگہ قدم رکھے او برکت بن جائے تے نبی دا قدم آئے کتنی برکت ہوئے گی پتہ چلیا دنیا بھی آخرت بھی اعمال صالح نال بہتر ہوئے گی دنیا کی جنیاں محنت کر لو رب تعالی اعمال دے نال ہی دنیا جو آخرت سن دے گی حضور علیہ السلام نے تحیت المسجد ادا فرمائی اس مسجد کے اندر بندہ جب مسجد میں آئے نا تحیت الوضو اور تحیت المسجد پڑھے اگر مغروب وقت نہ ہوئے حضور کی سنت ہے آپ علیہ السلام نے پھر مسجد دے ادو ایک مسجد کا اس طرح نقشہ کسی بس نشان پاک نشان آپ علیہ السلام نے ایسے مسجد کے اندر امامت کرائی اس واسطے آپ کو امام الانبیاء کیا جاتا ہے نبیان دے امام حضرت جبریل نے عطا دی اور امامت کا موقع آیا حضرت ہر نبی دیکھ لیا کون امام پڑھے گا حضور علیہ السلام کو جناب جبریل نے امام بنا دیتا امام الانبیاء پڑھے اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی نماز ہو گئی اگلا سفر حضور علیہ السلام نے ان آسمانہ دا سفر شروع کیتا ایک نقطہ تمام جدو بندہ دین واسطے پریشان ہوندا ہے اللہ بلندیاں عطا کر دے نے کدے سفر ایویں دا کسے نبی نو نہیں ہویا اللہ کے نبی نے تیری سارے سمجھتے نے بے آسرا ہے اللہ فرماتے نے سنیا تو بے آسرا نہیں میں رب تیرے نال اے لوگ تینوں مٹانا چاہتے نے میں اللہ تینوں ایسی سیر کراواں گا ایسی بلندی تے لے
چاہے والد ہے چاہے والدہ ہے کوئی قریبی رشتہ دار ہے اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے اجازت لے گئی آسمان پہلا آسمان کراس کیتا جناب آدم علیہ السلام جو بابا بزرگی شکل سے نظر آئے حضرت آدم علیہ السلام کا کلام ہویا ویکھیا میرے محبوب نے جدو بابا سجے پاسے ویندا ہے تے بڑا خوش ہوندا ہے تے جدو کھبی سائڈ تے نظر پیندی ہے تے اکھاں چوں اتھرو آ جاندے نے پریشان ہو رہا اس پریشانی نو ویندے نے میرے نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل ایک کی مسئلہ ہے ایک تے ویندے نے تے خوش تے اس پاسے ویندے نے تے پریشان ہوندے نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے جدو اپنی نیک اولاد نو ویندے نے تے خوش ہوندے نے جدو نافرمان اولاد نو ویندے نے پریشان ہوندے نے پتہ چلیا نافرمان لوگ تکلیف دا ذریعہ نے نافرمان لوگاں دی وجہ تو رب بھی ناراض ہوتا ہے نافرمان لوگاں دی وجہ تو حضور بھی پریشان ہوندے نے نافرمان لوگاں دی وجہ تو جناب آدم تو لے کے جتنے نے گزرے نے ہر بندہ پریشان ہوندا ہے یہ تکلیف دا ذریعہ نے اور فرما برداراں نوں کہندے نے تے چہرے تے مسکراہٹ خوشی دا سما جناب آدم علیہ السلام تو بعد اگلا آسمان دوسرے آسمان کے حضرت عیسیٰ کے حضرت یحییٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال گلاں ہوئیاں اگلا تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام نال گل ہوئی ملاقات ہوئی چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی پنجویں آسمان تے حضرت ہارون نال ملاقات چھویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ہم کلام ہے اور آخری آسمان ستویں آسمان تے میرے نبی پہنچے نے ویکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے علماء نے لکھیا اس واسطے کہ انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیتا اللہ نے ذاتی طور پہ جگہ کا فرمایا ٹیک لا کے بیٹھے اللہ کا فرمانا معمولی عزت اور اعزاز نہیں بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کسی سے نصیب کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کی ٹیک لا کے بیٹھے نے بیت معمور کیڑی شے اے بیت اللہ دی سیدھ دی بالکل اوپر آسماناں دے ستویں آسمان تے ایک مکان بنیا ایک اللہ دا گھر بنیا ہر روز 70,000 فرشتے اس دا طواف کرتے نے اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے فرمایا جڑا فرشتہ ایک باری طواف کر لے قیامت تک وہ موقع نہیں ملے گا کتنے فرشتے ایک باری پتہ چلیا اللہ نے ساری عبادت کی لوڑ کوئی عبادت کرنے والے اور بڑے نے فرشتے اللہ دی ہر ویلے عبادت کرتے ہیں میاں کدے نماز پڑھ کے نہ سمجھیا کر کدے عبادت کر کے نہ سمجھیا کر میں تے اللہ دی بڑی عبادت کرنا نہ میاں اللہ نے تینوں عبادت واسطے پیدا کیتا ہے کرے گا تیرا فائدہ ہے نہیں کرے گا تے تیرا نقصان ہے رب دا کوئی نقصان نہیں اونوں تیرے سجدے دی ضرورت نہیں اونوں تیری عبادت دی ضرورت نہیں اونوں تیری ریاضت دی ضرورت نہیں او تے بے نیاز ہوندا ہے میں اللہ الصمد میں صمد ہاں بیت معمور دا طواف کردے نے میرے محبوب علیہ السلام نے اگلا ذکر فرمایا میرے دوست سدرت چلے آئے چلدیا مدینہ طیبہ پہنچے نے ساری زندگی حضور دا ساتھ چلدے رہے ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامین ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامین اللہ نے ایک ساتھی ابو بکر بنایا ہے ایک ساتھی
روح الامین بنایا ہے، یعنی جبریل بنایا ہے، پر روح الامین سدرۃ المنتہا تے جا کے کھلو گیا۔ ابو بکر اج بھی میرے مصطفیٰ دے نال ستا ہویا ہے۔ ابو بکر دی شان بڑی اچھی، دس دتا نبی دی ذات ایسی ہے، زندیاں بھی حضور دے نال مر جائیے تا بھی حضور دا ساتھ مل جائے۔ حضور علیہ السلام دے نال سوڑ دی خواہش ابو بکر دی، اللہ نے وہ خواہش بھی پوری کر دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب علیہ السلام سدرۃ المنتہا تو اگے چلے، اسراف الاقلام جتھے کلمہ چل گیا نے، کلمہ دے چلن دی آواز لکھیا جا رہا، موت زندگی لکھی جا رہی، روزی لکھی جا رہی، اعمال لکھے جا رہے، سب کچھ لکھے، تقدیراں لکھیاں جا رہی، وہ قدم چلتی پئی ہے۔ میرے دوستو حضور نے اگے صبر کیتا، اللہ دے نبی نے جنت دی بھی سیر کی، جہنم بھی ویکھی۔ سوال ہوندا ہے اللہ نے جنت تے جہنم دی سیر کیوں کرائی؟ میں نہ لگا دسنا چاہندے نے سونیا، تو فرشتے بیٹھ جانا صاحب بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، اسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید فی الجنہ، اشرف مبشرہ فی الجنہ۔ فرمایا میں جنت ویکھ آیا ہاں، جیڑی جنت دی بشارت میں دینا سا، سونیا جا کے اپنے یاراں نوں دس دے، عمر میں تیرا مکان ویکھ کے آیا ہاں، اے بلال تیرے چلن دی قدماں دی آہٹ میں سن کے آیا ہاں۔ واہ سونیا ربا، اللہ نے بلال دے قدماں دی جنت وچ آہٹ کیوں سنائی؟ اس واسطے سنائی دنیا نوں دس دتا، اس بلال کالے بلال نے، اس حبشے دے بلال نے دین واسطے بڑیاں قربانیاں دتیاں نے۔ کہن والے کافر کہتے سن بلال تینوں کی لبے گا، محمد دا ساتھ دے کے دنیا بھی گئی، زندگی بھی خراب کی تھی، اللہ نے دس دتا بلال کو اے دتا ہے۔ سوچ بلال کو کھ نہیں لبیا، آندے نے مولوی بن کے نہ لبڑا کیے، اے تے روٹی کھان جو کے نہیں رہن گے، انہاں نوں روٹی کے دے دینی، اللہ آندا ہے نا نا دنیا دی روٹی کی راہ انہاں نوں چنگی دے گا، آخرت دی روٹی کی راہ انہاں نوں۔ دین ہے، ایک مذاق نہیں، دین بڑی قیمتی چیز ہے، جیڑا بھی اس دین نال لگیا رب نے دنیا بھی بنا دیتی، آخرت بھی بنا دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے آج یہ چودھری نے دنیا دے اندر جنہوں نے اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے، جنہوں نے آخرت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ابو جہل کا مکان تو نہیں بیٹھا، ابو لہب کا مکان تے نہیں بیٹھا، چودھری سننا بڑی ٹھاڑ بات رب نے دس دیتا، دنیا کے اندر جیڑا دین تو دور رہے گا، چاہے میرے نبی دا چچا ہوئے، رب انہوں بھی دنیا کی بھی ذلیل کرن گے، آخرت بھی چاہنا ہوگا۔ اس واسطے دین کو اپنے نام لاوا گے، دین تے عمل کرا گے، آخرت بھی بڑھے گی، دنیا بھی بڑھے گی۔ میرے معزز سامن، میرے محبوب علیہ السلام جنت دی سیر کی تھی، جہنم دی ویکھی، انہاں لوگاں نوں ویکھیا جڑے بے نمازی، انہاں دی سزا ویکھی، انہاں لوگاں نوں ویکھیا جڑے دوسریاں نوں باز کرتے نے، خود عمل نہیں کرتے، انہاں دیاں زباناں کیچی دے نال کٹیاں جا رہی ہیں۔ اللہ دے نبی نے بڑا کچھ ویکھیا، پھر اللہ دا ہم کلامی دا شرف ہویا، اللہ نے تین توبے میرے نبی نوں عطا کیتے، ٹائم کافی ہو گیا، میرے نبی نوں تین توبے عطا کیتے، ایک توبہ اللہ نے نماز والا عطا کیتا، دوسرا توبہ سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کیتیاں، تیسرا توبہ اللہ تعالی نے عطا کیتا، فرمایا سونیا نبیا تیری امت دا جیڑا فرد بھی شرک نہیں کرے گا میں رب انہوں معاف کر داں گا۔ پہلا توبہ اللہ نے نماز والا عطا کیتا، رب نے عرش تے بلا کے عطا کیتا،
اللہ نے عرش سے فرش تا عرش سے فرش تک سب زمانے آپ کے عرش سے فرش تک سب زمانے آپ کے اللہ اللہ لامکان تک آنے جانے آپ کے اللہ اللہ لامکان تک آنے جانے آپ کے میرے محبوب علیہ السلام پہلا توبہ نماز والا تا کیتا اور نماز جہدے اندر اسی سستی کرتے ہیں قرآن پاک دے اندر اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات جیڑا بندہ علماء نے دکھیا جنوں خواہشات دی مرض ہے شہوات دی مرض ہے وہ نماز پڑھے نماز پڑھتا ہے پھر بھی نہیں جا رہی وہ نماز صحیح نہیں پڑھتا جنوں بندے کو شہوت دی مرض ہے بیمار ہے روحانی اعتبار نال اور نماز صحیح پڑھے کیوں نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ روزی دے اندر برکت بھی دے گے اللہ روحانی بیماریاں بھی دور کر دیں گے نماز بڑی کبھی عبادت ہے قرآن دا حوالہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات اللہ فرماتے ہیں بعد جیسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازاں نو ضائع کر دتا خواہشات دی پیروی شروع کر دیتی اور اپنی شہوات دے پیچھے لگ گئے اللہ فرماتے ہیں انہاں نے نمازاں نو برباد کیتا جڑا بندہ رب دی عبادت نو ضائع کر دے اللہ بھی اونوں ذلیل کر دیندے نے اور فرمایا جڑا بندہ ویندا ہے میں میری روزی تنگ ہے دنیاوی نظام درم برم ہے وہ قرآن پاک دی تلاوت کرے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت یاما جڑا بندہ قرآن زیادہ نہیں پڑھتا قرآن نہیں پڑھتا دنیا سکون نہیں ملتا سکون چاہیے ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے اللہ نے نماز بھی دیتی قرآن دی آیتاں بھی دیتی سورہ بقرہ دی آخری آیت عطا فرمایا نماز اللہ کی طرف ایسا تحفہ ہے جڑا بندہ ہے وہ پڑھے گا اللہ تعالی دنیا دا نظام بھی بہتر کر دیں گے آخرت دا بھی بہتر کر دیں گے تیسرا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا جڑا بندہ شرک نہیں کرے گا شرک ایسی بیماری ہے آج کل ہر بندہ اس بیماری کے اندر مبتلا شرک اصغر کے اندر ہر بندہ مبتلا ہے ریاکاری کے علاوہ یہ بھی شرک کی قسم ہے نماز پڑھیے لوگ جان کے بڑا نمازی قرآن پڑھیا لوگ جان کے بڑا قرآن پڑھتا ہے فرمایا میرے نبی اللہ نے سونیا ایک تحفہ لے جاؤ جڑا بندہ شرک نہیں کرے گا میں اللہ کو ضرور معاف کروں گا ہاں ایک علاقے میں نماز بھی نہ پڑھیے کوئی چیز نہ کریے اللہ کہتے ہیں شرک نہ کیتا ہو یہ دنیا کے اللہ نے شروع جنت میں بھیج داں گا یہ دن نہ کیا ہے اعمال صالح اول جنت دا داخلہ ایدے واسطے شرط ہے ہاں اللہ پہ رحمت میں بھیجے وہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں لیکن اللہ کا ضابطہ ہی ہے جڑا بندہ نیک عمل کرے گا انہوں جنت دا داخلہ شروع لگ جائے گا اور اس بندے نے شرک کیتا کلمہ پڑھیا ہے نماز بھی نہیں پڑھی اللہ دی مرضی کتنے سال جہنم وچ سٹ گئے پھر جنت دی بھیجن میرے محبوب صبر کر کے واپس آئے نے لمبا سفر مولانا صبر آقا صدر مولا نے لکھیا ذخیرۃ الجنان دے اندر اس رات نو سیدنا صدیق اکبر حضور نو تلاش کرتے کرتے گھر پہنچے نے میرے نبی دا بستر دیکھے آئے بستر تے ہاتھ پھیریا حضور کوئی نہیں پتہ چلیا حضور دی کے سفر جسم معقول یعنی جسم بھی روح حضور علیہ السلام کوئی نظر آئے صبح نو ملاقات ہوئی فرمایا محبوب راتی نظر نہیں آئے مینوں کم سی تواڈے نال
اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی نے سیدنا صدیق نو آکھیا سونیا رب نے مینوں بڑا لمبا سفر کرایا ہے, اج مینوں سیر کرائی ہے. ابو جہل ایمان ہوندا تے انکار کر دیندا, ابو لہب انکار کر دیندا. فرمایا کہ تھوڑے جے وقت دے اندر اللہ نے مسجد اقصی بٹھائی, تھوڑے جے وقت دے اندر شتا آسماناں دی سیر کرائی, تھوڑے جے وقت دے اندر سدرۃ المنتہا پہنچا, میں اللہ دے کو اللہ دے دربار پہنچیا. فرمایا حضرت ابو بکر نے آمنت وصدقت, سونیا نبیا میرا ایمان ہے میں تصدیق کرنا, تسی سچ آندے ہو, تسی سچ آندے ہو. محمود علیہ الصلوۃ والسلام دی گل جب ابو بکر نے لوکاں دے درمیان بیان کیتی, ابو جہل کہ لے اے کیڑی گل کرتے ہو, اے کیویں دی گل تے تھوڑے جے وقت دا سفر, 2 مہینے چاہیے سواری تے بیت المقدس اور 2 مہینے آن تے 4 مہینے دا سفر اور چند لمحے وچ اے کیویں ہو سکدا ہے. حضرت ابو بکر نے سونیا تہاڈا معراج بھی سچا, ابو بکر سینا ایویں دل کی تصدیق آ گیا. حضور تہاڈا معراج بھی صفا, تہاڈا معراج بھی سچا, جتنے معجزات اللہ نے عطا فرمائے سارے سچے. تہاڈی عبادت دی بھی میں تصدیق کرنا, تہاڈا مدینہ جانا او دی بھی تصدیق کرنا, بیت معمور تے بیت اللہ جانا او دی بھی تصدیق کرنا, تہاڈا بیت المقدس جانا او دی تصدیق کرنا, میں ساری چیزاں دی تصدیق کرنا وا. ابو جہل تے ابو لہب پریشان نے, ایسا مجنون تے دیوانہ ہو گیا ہے, ہر گل دی تصدیق کرتا ہے, یہ سوچتا ہی کوئی نہیں. انہوں نے آخیا ایک مشورہ کیتا, چیز کرنے پتہ چل جائے گا سچ ہے یا جھوٹ. اچھا جھوٹ کو سوال کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, کتنے کھڑکیاں ہیں, سارا. حالانکہ بندہ مسجد کی نماز پڑھنا آتا ہے یا بوئے باری گرنا آتا ہے. اللہ کے نبی نے نماز ادا کی تھی, بس حضور نے دھیان نہیں کیتا کتنی باریاں تے کتنے دروازے نے. انہوں نے سوچیا اس طرح آزمائی, میرے محبوب بندے نے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ سامنے کر دیتا. میں دسیا انہیں دروازے کنیاں باریاں, انہوں نے مننا پیا, نہ منیا بھی مننا پیا. میرے دوستو ابو بکر ایسا صدیق ہے جنہیں کسی نے تصدیق نہیں کی تھی, ابو بکر نے اٹھے بھی تصدیق کی ہے, لوگاں دیا گلاں سن کے ابو بکر تصدیق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو سیر کرائی, کیوں کرائی؟ اس واسطے کہ تو کچھ تحفے عطا کرنے سن, اور اس واسطے میرے نبی پریشان سارے کافر حضور نو ستا رہے ہیں. فرمایا سونیا کدے نہ سوچی میں کلا ہاں, میں اللہ تیرے نال. سبحان اللہ. نبی تے پریشانی آئی, اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا, جڑا بندہ بھی یہ زبردست سنے گا کہے گا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تو پاک ہے, کیسی زبردستی سیر کرائی سونے نو. بیابدی ہی لیلا رات ساری نہیں لگی, رات دا ایک لمحہ چند لمحے دے اندر اللہ نے سفر کرایا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. اس سفر نو اسرا آندے نے, اور اگلا سفر جڑا مسجد اقصی تو اوپر دا ہویا وہ معراج آندے نے. اللہ نے سونے کدے کدے معراج سارے سفر کو معراج کہہ دیندے نے, کیوں ایک سفر جو معراج ہے, اوپر والا سفر معراج ہے, اینو بھی معراج کہہ دیندے نے. اللہ تعالی نے میرے, اور ایک پہلا سفر قرآن تو ثابت ہے. مولانا سفر خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے 40 احادیث جمع کیتیاں نے جڑی حضور دے معراج کو بیان کرتی ہیں. اللہ دے نبی دا معراج جسمانی معراج سی, حضور دا معراج روحانی صفت سی, روح مع الجسد سی. عبد دا لفظ بھی دستا ہے, سبحان دا لفظ بھی دستا ہے. اور تیسری دلیل مکہ والے نے سوال کرن دی فرقہ دی ضرورت, انہوں نے اعتراض کیوں کیتا, آپ تے بندہ بڑی دور پہنچ جاتا ہے. انہاں دا اعتراض ابو جہل ابو لہب بےمانہ دا اعتراض دستا ہے میرے نبی دا سفر روح تے جسم دے نال سی, اور انہاں لوگوں کو شبہ اور غلط فہمی ہوئی ہے جڑے آتے نے حضور
انہیں خواب تصور کیتا